اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی میزبان نبیل علی اپنے پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھیں، ہمارے پروگرام میں تھوڑے سے چینجز آئے ہیں تو میں آپ کو ان سے آگاہ کر دوں۔ ایک تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارا جو سنڈے کا پروگرام ہے اس کے ٹائمنگز چینج ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمارا سنڈے کا پروگرام جو ہے وہ 6:30 انشاءاللہ، آج کچھ دیر ہو گئی لیکن انشاءاللہ آئندہ سے 6:30 till 8 o'clock ہوا کرے گا، اور جو منڈے کا پروگرام ہے وہ 2 to 3 PM۔ تو اب یہ دونوں ٹائمنگز جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ٹائمنگز چینج ہوئے ہیں تو ہمارا جو ٹاپک بھی ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں بھی چینجز آئے ہیں۔ جو ٹاپک ہم منڈے کو کر رہے تھے فروع دین کے حوالے سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے سنڈے کے پروگرام میں پیش کریں گے، اور جو منتظرین امام مہدی علیہ السلام کا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہم منڈے کو 2 to 3 PM جو ہمارا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ڈسکشن کی جائے گی۔ تو پچھلے ہفتے ناظرین فروع دین کے حوالے سے جو ہم نے جہاد کے ٹاپک پہ گفتگو کی تھی، آج انشاءاللہ اسی کو لے کے آگے چلیں گے، اور ہم نے پچھلے ہفتے جہاد کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جہاد کا کیا مطلب ہے، اور پروردگار کیا بیان فرماتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، اور ہم نے آج کل کے حالات میں اس کو اپلائی کیا کہ جیسے لوگ جو حالات آج کل کے مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ظلم و تشدد کر رہے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہم نے پچھلے ہفتے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ، کیونکہ لاسٹ ویک بھی ہم نے دیکھا کہ جہاد کسے کہتے ہیں، کہ جہاد جو ہے وہ فی سبیل اللہ جد و جہد کا نام ہے، یعنی کہ نیک کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کر دینا۔ اور اسلام صرف زبانی اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اپنی پوری زندگی میں اس پر دل و جان سے قائم رہنے کا نام ہے۔ جیسے کہ ہم خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم اس سے ہم اپنے اندر کے جو جھوٹے خدا ہیں یا جو بری خواہشات ہیں ان کو خیر بات کہتے ہیں۔ بس اسی عمل پر قائم رہنے کے لیے، اسی اقرار وحدانیت پر کاربند رہنے کے لیے ہمیں تمام زندگی جہاد کرنے کی ضرورت ہے، تمام لگاتار جد و جہد کی ضرورت ہے۔ تو جہاد کے جیسے کہ لفظی معنی ہم نے دیکھا تھا کہ جہاد کو مینلی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کہ جسمانی جہاد اور باطنی جہاد، یا آپ کہہ لیں جہاد بالسیف یا جہاد بالنفس، جہاد اصغر یا جہاد اکبر۔ تو ہم نے اس کے علاوہ بھی جہاد کی بہت سی اقسام ہیں، اور ہم نے پچھلے ہفتے ان پہ بریفلی ڈسکشن بھی کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ جو مینلی گفتگو کریں گے وہ جہاد بن نفس کے حوالے سے، جو جہاد اکبر جس کو کہا جاتا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کا تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہماری گیسٹ، آج کے گیسٹ جو ہیں محترمہ فرت شاہ، السلام علیکم جی۔ تو اسی محترمہ فرت صاحبہ، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم جو لاسٹ ویک ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا جہاد کا، اسی کو انشاءاللہ آج کنٹینیو کریں گے۔ تو جہاد جو تھا اس کو ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا، لیکن آج جہاد بن نفس کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے سمجھنا کہ نفس کا جو جہاد ہے اور جہاد اکبر ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا آپ فرمائیں گی کہ جہاد بن نفس کیوں اس کو جہاد بن نفس کا جو جہاد ہے اس کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا گیا؟
بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاد کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس فروع دین کا بہت ہی امپورٹنٹ فر ہے. جی اور اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہم نے لاسٹ پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ جہاد ایک داخلی جہاد ہے اور ایک خارجی جہاد ہے. لاسٹ پروگرام میں غالباً ہم لوگوں نے خارجی جہاد کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آج ہم داخلی جہاد کے حوالے سے گفتگو کریں گے جس کا انسانی نفس سے تعلق ہے، جس کو آپ نے ابھی فرمایا ابتدائی گفتگو میں کہ اس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے، جہاد نفس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے جہاد اکبر اگر اس کو کہا جاتا ہے تو اس سے اس کی امپورٹنس اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاد جو ہے اس جہاد سے زیادہ افضل ہے اس لحاظ سے اور مشکل ترین جہاد ہے. جہاد بھی سیف کے مقابلے میں جہاد بھی نفس جو ہے وہ مشکل ترین جہاد ہے. اور اس کے لیے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ مجمع جمع ہے اور آپ اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ دو پہلوان جو ہیں وہ آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں. اور جب رسول خدا کو انہوں نے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ہم میں سے قوی تر کون ہے، بہادر کون ہے، قوی تر کون ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی تر انسان اور بہادر انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا جانتا ہو، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بہادری اور انسان کی قوت، سب سے بڑی قوت و طاقت وہ اس فرد میں ہے کہ جو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا جانتا ہو، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفس کے اوپر قابو پانا اور نفس کے لیے کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے بہت ہی اہم اور مشکل امر ہے. اسی لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ انسان جہاد کرے. اور ہمیں مختلف روایت میں ملتا ہے کہ ایک مجاہد جو تھا وہ جنگ سے واپس آیا تھا اور سر سے پاؤں تک زخموں سے چور چور تھا اور اس کے خون بہہ رہا تھا اور لوگ آپ کے اصحاب جو ہیں وہ اس کی دلیری کی اور بہادری کی تعریف کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک فی سبیل اللہ اس نے جو جو کام کیا ہے وہ نگاہ قدرت میں بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر یہ جہاد اصغر کر کے آیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جہاد اصغر کہ جو زخموں سے چور چور ہے، خون اس کے بہہ رہا ہے، یہ جہاد اصغر ہے، تو جہاد اکبر کیا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جہاد اکبر اپنے نفس سے جہاد کرنا وہ زیادہ مشکل ترین جہاد ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اب وہ اگر جہاد اکبر ہے تو اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت بھی جو ہے وہ روایات کے ذریعے سے، احادیث رسول کے ذریعے سے، آیات قرآنی کے ذریعے سے ہمیں اس کی امپورٹنس اور اہمیت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کتنا مقدم ہے کہ اس کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور جو انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہوا اپنی زندگی کو تمام کرتا ہے تو وہ شہید اکبر ہے، یعنی کہ اس کا شمار ان شہداء میں ہے کہ جن کے لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ خدا کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. تو جو جہاد اصغر کے شہداء ہیں وہ جس طریقے سے رزق پاتے ہیں اور وہ مردہ نہیں ہیں، اسی طرح ظاہر ہے جہاد اکبر کے جو شہداء ہیں کہ جو اپنی زندگی کی تمام زندگی کو صرف کر دیتے ہیں اس نفس کے جہاد کے لیے، تو پھر جب ان کا اگر ان کی فطری موت بھی ہوتی ہے تو ان کا شمار شہداء میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرحت بہن آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں، جیسے کہ ابھی محترمہ فرحت صاحبہ نے بھی کہا کہ جہاد نفس جو ہے بہت مشکل کام ہے. آج کل ہم لوگ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اس سے انجام دے رہے ہیں کہ ہم اپنا نفس پہ کنٹرول ہمیں آتا ہے، یا ابھی ہم بہت دور ہیں اور ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں جو جہاد پہ نفس کرنا صحیح معنوں میں ابھی نہیں آیا؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اپنی برائیوں پہ کنٹرول کریں، ہم اپنی برائیوں پہ قابو کریں، ہم یہ کام نہیں کریں، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایسے ہے یا کہ ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بہتر طریقے سے؟
تھینک یو نبیلہ، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور جیسا کہ فرد بہن نے بھی فرمایا جہاد اکبر کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اسی کے بارے میں کہ یہ جہاد اکبر نفس کے بارے میں ہے، یعنی کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ جہاد اکبر ہے، اور تزکیہ کے معنی پاک کرنا ہے پلیدی سے اور اپنی گندگی کو دور کرنا ہے، یعنی کہ جبکہ نفس سے مراد ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو مختلف علائشوں مثلاً کفر و شرک، تکبر سے، حسد سے، تحسب سے دور رکھے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنی نفسیاتی اور جسمانی جتنی بھی خواہشات ہیں ان پر اپنا کنٹرول رکھے اور اپنے اندر برائیاں جو ہیں وہ نہ پیدا ہونے دے۔ تو یقیناً آج کل کے دور میں آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ارد گرد، بلکہ ہم اپنی طرف پہلے اپنے اندر جانتے ہیں کہ ہم کتنے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے برے اثرات ہیں ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تو یقیناً ہم اس پر پورے تو نہیں اترتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہ جہاد اکبر میں شامل ہے۔ کیسے پتہ چلے محترمہ فرز صاحبہ کہ ہم کہتے تو ہیں لیکن کیسے پتہ چلے کہ ہم واقعی اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نفس پہ کنٹرول کرنے کا جو بہترین ایک ذریعہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نفس کا اسیر نہ بنائیں، یعنی کہ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے جو ہے آپ کو حاکمیت عطا کی ہے، خداوند عالم نے اشرفیت آپ کو عطا کی ہے، یعنی انسان کو خداوند عالم نے اشرف المخلوقات بنایا، جتنی بھی تمام مخلوق ہے وہ اس کی ماتحت ہے۔ تو جب ہم اپنی ذات کی اور اپنے آپ کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ خداوند عالم نے جب ہمیں حاکمیت عطا کی ہے اور ہر مخلوق کو ہمارا محکوم بنایا تو ہمارے اندر قدرت ہے اس پر کنٹرول کرنے کی، اور ہم اس قدرت کو یوز بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو ہم اپنی اس قدرت کو بجائے پازیٹیو وے میں ہم اس کو نیگیٹو وے میں زیادہ یوز کرتے ہیں، ہے نا؟ اپنی اس طاقت کو مظلوموں کے اوپر یوز کریں گے، اپنے سے کمتر مخلوق کے اوپر اس طریقے سے یوز کریں گے، ان کو مس یوز کرنا، یعنی کہ اپنی طاقت کا ہمیں اندازہ اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو نیگیٹو اپروچ ہماری ہے، بجائے اس کی کہ اس طاقت کو ہم پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو چیزوں میں استعمال کریں، تو پھر وہی طاقت جو ہے وہ ہمارے اندر وہ ول پاور پیدا کر دیتی ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی اسیری کی طرف، اس کے اندر صرف خواہشات نفسانی جو کہی جاتی ہیں وہ کیا ہے، وہ صرف چاہتا ہے۔ اب یہ انسان کیونکہ اس کے اندر فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے۔ دیکھیں، نفس میں صرف برائی نہیں ہے، اس میں اچھائی بھی ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن نفس ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم جو ہیں وہ نفس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے قابو نہیں پاتے، یعنی کہ یہ ہمارا کام ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں علم دیا، خداوند عالم نے ہمیں عقل دی ہے، عقل اسی لیے دی ہے خداوند کریم نے تاکہ تم فجور اور تقوی کی تفریق کو سمجھ سکو نا۔ جب تمہیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، جب تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے گا تو خود بخود فطرت انسانی کیا ہے، وہ اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتا ہے نا، انسان کی فطرت ہے، اپنے آپ کو برائی سے دور رکھے گا اگر اس کو برائی کی شناخت ہوگی کہ یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے۔ تو بدی سے انسان جیسے نیند کا پلیدگی سے انسان، نجاست سے ہمیشہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، مگر اس کے لیے اس کو معرفت ہونی چاہیے، نجس اور پاکیزگی کی تمیز ہونی چاہیے۔ تو جب اس کے اندر یہ پہچان پیدا ہو جائے گی کہ یہ چیز نجس ہے، یہ چیز پاک ہے، یہ چیز مضر ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے، تو انسان جہاں فائدہ دیکھے گا اس کی طرف راغب ہوگا۔ اصل جو غلطی ہے انسان کرتا ہے معرفت کی غلطی ہے، اس کو پہچان نہیں ہے، تمیز اس کے اندر نہیں ہے بدی اور نیکی کی۔ اسی لیے خداوند کریم نے جو ہے ایک سلسلہ ہدایت کو جاری کیا تاکہ تمہیں اچھائی اور برائی کی، انبیاء و مرسلین کیوں آئے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ ہر نبی کا یہی پیغام تھا، ہر نبی کا طریقہ ہدایت و فوکس اسی بات پہ تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ کیا ہے؟ اچھائی اور برائی، خیر اور شر میں تمیز کرانے کے لیے آئے تھے، پہچان کرانے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ جب انسان کے اندر وہ پہچان پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود اس نفس کو کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے
اور اگر وہ نفس سرکشی کی طرف جاتا ہے یعنی کہ بدی کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کی لگام کو کھینچتا ہے اور اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے۔ بے شک، تو یعنی کہ معرفت خدا کا ہونا سب سے پہلا پوائنٹ، معرفت دین اس کے بعد کہ مطلب کہ دین کیا چاہتا ہے، اور پھر جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز، اور وہ اسی وقت ہوگی جب تک کہ ہمیں معرفت دین ہوگی تو اسی وقت ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ چیز بری ہے۔ لیکن یہ بھی ہے نا کہ ہم چونکہ جو اچھی چیز ہے اس کا رزلٹ ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بے شک، اور جو جیسے کہ ہم نے اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے اس کا سب اجر ہمیں جو ہے وہ بعد میں ملے گا یہاں کہ دوسری دنیا میں، تو وہ چونکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہمیشہ نفس جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں چونکہ اگر ہمیں سمجھ ہو کہ یہ دنیاوی خواہشات ہیں اور ہمیں ہمیں اپنے دوسری خواہشات پہ، آخرت کی خواہشات پہ ترجیح نہیں دینا، پھر ہی ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے۔ بالکل، جیسے کہ ابھی فرد بہن نے کہا کہ نبی اور پیغمبر اسی لیے بھیجے گئے تھے، تو جیسے کہ کتب سماویہ کا نزول بھی انسانی نفوس کا تزکیہ ہی کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں 11 جگہ قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ قد افلا من زکاہا، یعنی کہ یہ سورہ شمس کی نمبر 9 آیت ہے جس میں یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور اسی طرح سورہ آل میں بھی ہے کہ اللہ نے نفس کا ذکر اب پہلے صحیفوں میں بھی کیا تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے کہ اے ہمارے پروردگار تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو تیری کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب یہاں بھی دیکھیں نا کہ نفس کے بارے میں کتنا مطلب آگاہی پیدا کر دی گئی لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے قریب گندگی کو نہ آنے دیں، برائی سے بچیں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں اور برے فعل کو جو ہے وہ ترک کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اکبر ہے۔ بالکل، اب ہم چلتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدام لینے چاہیے کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکیں۔ جی، نفس پہ کنٹرول کرنے کا جیسے ابھی ہم نے کہا کہ معرفت خدا تو ایک پہلا سب سے کہ ہمیں معرفت خدا حاصل کرنی چاہیے۔ جی بالکل، نفس پہ کنٹرول کرنے کا بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اگر کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ جب آپ نے خطبہ غدیر دیا ہے تو خطبہ غدیر میں آپ نے تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ جو بھی 23 برس کی آپ کی کاوش اور کوشش تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں، جو بھی احکام شریعہ کو آپ نے دنیا کے سامنے پیغام حق کو بیان فرمایا ہے، جو خدا کی طرف سے میسیجز آئے ہیں ان کو بیان فرمایا، ان کو آپ نے اپنی امت میں دوبارہ سے ان کو ریوائز کیا اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں پیغام حق کو پہنچایا؟ سب نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے ایک جملہ کہا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ اب اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ بینگ اے مسلم اگر ہم نفس کی حفاظت کو نہ پہچان سکیں اور سمجھ نہ سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے، جبکہ ہمارا نبی فرما رہا ہے اپنے آخری خطبے میں، کیا تمہارے نفوس پر میں زیادہ تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ تو ظاہر ہے پوری امت نے کیا کہا؟ بلا بلا یا رسول اللہ، بے شک کہ آپ ہمارے نفس پہ زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے نفس پہ میرا زیادہ تصرف ہے، تو پھر اس نفس پہ اختیار کس کا ہونا چاہیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ یہ نفس ہم نے اپنے نبی کے سپرد کر دیا۔ ہم نے کہا، اور جب آپ نے یہ خطبہ دیا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ میرا خطبہ، میں جو ایڈریس کر رہا ہوں یہ قیامت تک کے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے ہے، جو ہو چکے ہیں اور جو ہوں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب رسول نے یہ ایک عام اعلان کر دیا کہ ہر کلمہ گو مسلمان کے نفس پر اگر کسی کا تصرف ہے اور اختیار ہے تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کے نفس کے حوالے سے
سورہ نجم کی آیت کیا کہتی ہے؟ وما ینطق عن الہوا، کہ یہ وہ ہے کہ جو کچھ اس کا نفس جو ہے وہ کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کرتا ہے، نہ یہ کچھ بولتا ہے نہ یہ کچھ کرتا ہے جب تک کہ اس حکم الہی نہ ہو۔ تو جب ہم نے اس نبی کے سپرد اپنے نفس کو کر دیا، وہ نبی کہ جس کا نفس خدا کے حوالے ہے، جو رضا الہی کا تابع اور مطیع ہے، تو ظاہر ہے جب ہم اپنے نفس کو اپنے نبی کے سپرد کر دیں گے تو خود بخود ہمارا نفس طیب و طاہر ہو جائے گا، اور ہماری فکر اور ہمارا انداز زندگی اور ہمارا مقصد حیات یہ ہوگا کہ ہم نے اس نفس کو مطیع بنانا ہے، کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا، سبحان اللہ۔ ناظرین ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک فروغ دین کے حوالے سے جہاد ہے، اور ہم اس پہ گفتگو کریں جہاد بن نفس کے حوالے سے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کریں۔ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ہمارا اسکرین پر آ رہا ہے، انٹرنیشنل لائنز کے لیے 00441217666449 اور نیشنل کالز کے لیے 012176664449۔ ہم آپ کے کال کے منتظر رہیں گے۔ جی، اسی کو آگے گفتگو کو لے کے چلتے ہیں کہ جو جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نفس کو پاک کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں یا مانع ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نفس کو پاک کرنے میں جو چیز مانع، سب سے پہلی چیز کہا جاتا ہے جو سب سے بڑی ہرڈل کہتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے، وہ ہماری غفلت ہے۔ غفلت، بے شک، کہ ہم جیسے کہ ہم دنیا میں اتنے انوالو ہیں کہ ہم آخرت سے غافل ہوئے ہیں، کیونکہ آخرت کا جب ہم سوچیں گے تو ہی ہم اپنے نفس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یاد الہی کہ جو خداوند کریم بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ صاد میں کہ انسان جو ہے وہ نفس کا اپنے آپ کو اسیر بناتا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو نفس کا اسیر بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جو اس کو عمل کرنے چاہیے اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یاد الہی سے غفلت سبب بن جاتی ہے نفس کی اسیری۔ تو اگر انسان نفس کو اپنا اسیر بنا لے گا تو کبھی بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ مین جو پرابلم ہے، وہ جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ہم غافل ہیں، کس چیز سے غافل ہیں؟ ہم ڈے آف ججمنٹ سے غافل ہیں۔ ہم قیامت پر زبانی تو ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ بھی قیامت ہے، اصول دین میں جو ہے وہ آخری جو شرط ہے وہ قیامت ہے، مگر حقیقتاً ہم نے قیامت کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم لفظ قیامت تو جانتے ہیں، اس کی پہچان ہمیں ہے، اس کی اسپیلنگ ہمیں معلوم ہے، اس کے معنی اور مطالب جو ہیں اس سے ہم ناواقف ہیں، اس سے ہم غافل ہیں کہ قیامت کیا ہے، ڈے آف ججمنٹ کی جس کا ہر نماز میں ہم مالک یوم دین کی تکرار کرتے ہیں اپنی ہر عبادت میں۔ تو کیا واقعی ہم اس کی معرفت بھی اس دن کی پہچان بھی ہمارے اندر ہے کہ اس دن کے جس دن تمام غفلتیں کے پردے ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں گے اور انسان کف افسوس ملے گا کہ خداوند کریم ہمیں ایک موقع اور دیں، یعنی کہ وہاں کی دہشت اس کو اس غفلت سے بیدار کر دے گی، اور وہ کہے گا پالنے والے فوراً دیکھیں نا، غفلت آپ نے بہت اچھی بات کی، جب وہ غفلت سے بیدار ہوگا تو خود بخود کہے گا پالنے والے مجھے ایک زندگی اور دے دے، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کو 100 بار زندہ بھی کروں گا تو بھی یہ وہاں جا کر اسی طریقے سے نافرمانی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے ان کے اندر معرفت کی کمی ہے، یہ پھر غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ قوم بنی اسرائیل کو اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے بار بار خدا سے توبہ کی، فرعون نے بار بار توبہ کی ہے جب بھی عذاب نازل ہوا ہے، اور فرعون نے بار بار توبہ کی ہے، اور مگر اس کے بعد کیا ہوا، جب عذاب ٹل گیا تو وہ پھر غافل ہو گیا، پھر نافرمانی شروع کر دی۔ تو غفلت سے بیداری، اور وہ مسلسل بیداری ہو، یہ نہیں ہے کہ ہمیں اویئر ہوں گے ہاں ایک دن ہم نے اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کر لیا اور اس کے بعد پھر ہم انہی
چیزوں میں، دنیا کی کشش میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیاوی شہوتوں میں، نفس کی خواہشات کے، پھر ہم نے اپنے آپ کو سیکھا. یہ جہاد وہ جہاد ہے جو ایک مسلسل کنٹینیوس جہاد ہے، جو 24 آورز کا جہاد ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا ہے، اور ہر وہ طریقہ کار ہمیں استعمال کرنا ہے تاکہ ہم جو ہیں اس میدان میں اٹینٹیو رہیں. اگر ایک لمحے کی بھی غفلت ہم نے کی ہے تو ظاہر ہے دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گا. جنگ احد کو دیکھ لیا آپ، اگر اس جنگ کا بھی وہ کیجئے تو ذرا سی غفلت نے جیتی ہوئی جنگ کو کس طریقے سے نقصان دہ بنا دیا، کہ ذرا سی غفلت ہے کہ دشمن پر ہم نے جو ہے وہ سرکوبی کی اور دشمن میدان سے بھاگا، اور مال غنیمت، جبکہ حکم دے رہے رسول ہے نا، حکم دے رہے ہیں کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تم لوگ اپنے مقام اور منزل کو مت چھوڑنا، مگر خود ہم نے فیصلہ کر لیا اور مال غنیمت کی غفلت میں ہم جو گئے، 1 منٹ کی غفلت کی ہے، اور کس طریقے سے پھر کتنا بڑا نقصان ہوا ہے جنگ احد میں. بالکل. ایک اور یہاں ارشاد نبی یہ بھی ہے نا کہ جو بندہ وہ مجاہد ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا رہتا ہے. یعنی کہ اس کو سکون نہیں ملتا، وہ ہر وقت اپنے اندر جو بھی برائیاں اس کے اندر ابھرتی ہیں اس کے خلاف وہ جہاد کرتا رہتا ہے، تب بھی تو کامیابی ہوتی ہے. کانشیس ہوتا ہے نا کہ اچھائی اور برائی سے آگاہ ہوتا ہے، کہ تو اس میں وہ جہاد ظاہر ہے مسٹیک کرتا ہے. لیکن کچھ ایسی بھی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جہاں انسان بہت کوشش کرتا ہے کہ میں ان برائیوں سے بچ جاؤں لیکن نہیں بچ سکتا. اس حالت میں کیا اقدام لینے چاہیے؟ بالکل. دیکھیے یہ ظاہر ہے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد اکبر کہا ہے تو نیچرلی یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے اور بہت ہی مشکل امر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے جو روک تھام بھی پھر خداوند کریم نے اسی حوالے سے کی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کون کون سے عمل ہیں کہ جو تم کو اس کی میں غفلت سے بھی بچائیں گے اور تم کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. تو اس میں ظاہر ہے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جو ہمیں غفلت سے بیدار کرتی ہے، کیونکہ جب ہم عبادت الہی میں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اگر ہم حقیقتاً ہم نماز کی روح کو سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ خداوند کریم نے نماز کے اندر جب ہم پہلا جو عمل ہے وہ کیا ہے، نیت کا ہے نا، کہ انٹینشن کیا ہے، قربتاً اللہ. اب یہ نماز، یہ مصلی ہے، یہ کیا ہے، ایک جہاد کا وہ محراب کو کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور شیطان کے ساتھ جہاد کرتا ہے. یعنی نفس سے بھی جہاد کر رہا ہے اور شیطان سے بھی جہاد کر رہا ہے. اب اس وقت جو وہ محراب میں کھڑا ہوتا ہے تو جہاد جب وہ کرتا ہے اور شیطان اور نفس سے دونوں سے بچنے کے لیے جو پہلا عمل کیا ہے، قربتاً اللہ، کہ خدا کا قرب ہی اس کو ان دونوں دشمنوں سے نجات دلا سکتا ہے. قربتاً اللہ کی نیت کا مقصد یہی ہے کہ اگر انسان قرب الہی کو محسوس کرے اور اس خدا کی ذات کو اپنے قریب جانے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے غفلت ہو اور وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو نفس کا یا شیطان کا اسیر بنا لے. تو اس قرب کو محسوس کرنا ہے. جیسے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، میں کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا ہوں. تو جب انسان خدا کے قرب کی آرزو کرے گا تو خود بخود جب خدا کے کو اپنے سے قریب محسوس کرے گا تو خود بخود اس کے اندر وہ ول پاور پیدا ہو جائے گی. وہ علی کل شیء قدیر ہے، بالکل ہے نا، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. انسان ارادہ تو کرے، کوشش تو کرے تو خداوند کریم اس کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے.
لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں گیدرنگ میں، کوئی بات شروع ہوئی تو پھر خود بھی کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں اور اسی میں انوالو ہو جاتے ہیں، یہ کہ بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ دیکھو میں وہاں بیٹھی تھی اور میں نے بھی اس گفتگو میں تو میں نے بھی وہ غلط کام کر دیا یا میں بھی اس غیبت میں انوالو ہو گئی. تو حالانکہ بہت مشکل کام ہے، اور اگر آپ نہیں بولیں تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ باتیں نہیں کریں گے تو کیا ہم چپ بیٹھے رہیں، کیا ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. مطلب کہ ایک جواز بھی نکالنا کہ ہم نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کنٹرول کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ کہ آپ اپنا محاسبہ انسان کرے کہ یہ عادت برائی ہے میرے اندر. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی برائیاں ہیں، بالکل، اور جو برائیاں ہیں پھر ہم اس پہ کنٹرول. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر میرے اندر غیبت ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو کانسنٹریٹ کروں کہ میں کہیں بھی جا رہی ہوں تو میں کانشیس رہوں کہ میں نے اس غیبت کو نہیں کرنا. اور اگر کہیں مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو یہ بھی ہے کہ اپنے لیے انسان ایک سزا کا انتخاب کرے کہ اگر میں نے غیبت کی تو میں 2 دن روزے رکھوں گی یا میں صدقہ دوں گی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دھوپ میں بیٹھوں گی اور پھر میں دھوپ میں بیٹھوں گی تو پھر میں جہنم کی گرمی اس کی تپش کو یاد کروں گی. مطلب یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے سخت کام ہے کرنا، اس سزا کا انتخاب کیا جائے تاکہ جب وہ کام انجام دینے لگے تو اس کو یاد آ جائے کہ ورنہ مجھے 2 روزے رکھنے پڑیں گے اگر میں نے یہ ایک چھوٹا سا جملہ یہاں پہ کہہ دیا. مگر اس کے لیے نبیلہ بہن ضروری ہے کہ غیبت کو ہم ایز اے گناہ ہمارے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ برائی ہے، تبھی تو ہم اس کا سد باب ڈھونڈیں گے. کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ چیز بری ہے تو ہم اس کی روک تھام کے لیے وہ کام کریں گے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. مگر جب ہم غیبت کو جسٹیفائی کرنے لگیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. تو اس چیز پہ ہم لوگوں کو ورک کرنا ہے کہ برائی کو جسٹیفائی نہیں کرو، کیونکہ یہ برائی کرنے سے زیادہ بڑا گناہ، کیونکہ آپ نا ایک کے بعد ایک گناہ کر رہے ہیں. جب آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ بھی یہ بری چیز ہے، آپ اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور دوسروں کو بھی گائیڈ کریں گے کہ یہ غلط چیز ہے. دیکھیں نا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم غیبت نہیں کر رہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں. جی اظہر بھائی ہیں مینچسٹر سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا ہوں اس نفس کے ٹریننگ کے موضوع کے اوپر. جی میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے نفس کے بارے میں یقینی طور سے آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بے شک. یعنی یہی جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ نفس کو پہچاننا اور رب کو پہچاننا. اس کا آپ خود ہی اندازہ کر سکتی ہیں کہ کہاں تک اور کس حد تک ان چیزوں کی تربیت، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل کرنا. اسی لیے اس کو جہاد اکبر جو کہا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کی لائف میں، خاص طور سے مسلمان کی لائف میں، کہ اس چیز کو سمجھے. ابھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا عرس بنایا گیا ہے، اس میں انہوں نے نفس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر تم نفس پر قابو نہیں پاؤ گے تو نفس تم پر قابو پا لے گا. بے شک. یعنی نفس کی بھی یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جہاں اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں اس میں نفس کی بھی یہ پاور رکھ دی ہے کہ آپ گرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اس حد تک گرتے چلے جاتے ہیں کہ آپ جانوروں کے لیول پہ آ جاتے ہیں. تو جانوروں کا جو نفس ہے وہ بھی آپ کو ٹیک اوور کر سکتا ہے اور انسان کا نفس میں جو ہے کئی کشمکش جاری رہتی ہے. لہٰذا اس چیز کو میں خاص طور سے پوائنٹ جو کروں گا کہ دیکھیے یہ ساری جو باتیں ہیں تمام جو ہمارے مسلمانوں کی تربیت اور ان کی ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کی تربیت ہمیں بہت ینگ ایج میں شروع کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف سمجھانا چاہیے. اور خاص طور سے اس معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دن رات جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا اور سمجھنا وہ ایک ایڈیشنل ان کے لیے ٹاسک ہے. ہم سب جو اس عمر کے لوگ پاکستان ہندوستان سے تشریف یہاں پر لائے ہیں بہت ساری معلومات کے ساتھ آئے ہیں، بہت ساری ٹریننگ کے ساتھ آئے ہیں اپنے گھروں سے، لیکن یہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. لہذا اس قسم کے جو اسپیکٹس ہیں لائف کے اس کو بہت ہی ارلی ایج سے ہم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اس پہ عمل کرانا چاہیے اور ہم کو جو دنیاوی اسپیکٹس ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک معاشرے کی چیز ہے نا کہ جب آپ کا پورا اسلامی معاشرہ اس قابل ہوگا کہ جہاں آپ کو یہ کم سے کم برائیاں نظر آئیں گی، آپ کی جو نفسانی خواہشات ہیں یا اور جو نفسانی چیلنجز ہیں وہ کم سے کم ہوں گے، تو پھر یقینی چیزیں ان چیزوں میں کشمکش
کی نوعیت بھی کم سے کم ہوتی جائے گی اور آپ کی زیادہ سے زیادہ نفسانی چیزیں جو ہیں وہ ہٹتی چلی جائیں گی. لہٰذا ان اسپیکٹس کو بھی میں ہائی لائٹ کروں گا کہ ان کو ہم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. شکریہ جناب. بہت شکریہ بھائی، جزاکم اللہ خیر. بڑی اچھی آپ نے پوائنٹس کی طرف توجہ دلائی اور بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے بیان فرمائے. جی واقعی انہوں نے بھی بڑے اچھے پوائنٹس کا اظہار فرمایا کہ جو نفس کو کیسے قابو کیا جائے، اور امام علی علیہ السلام کا کہ جس نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ تو سوری ان کا ایک یہ بھی قول ہے نا کہ یہ ایک گھوڑے کی طرح ہے کہ آپ اس کے اوپر جب سوار ہو گئے تو یہ آپ کو برائی کی طرف دھکیلتا چلا جائے گا. جی بالکل، یہ بھی ایک قول ہے. بالکل. باقی انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ اپنے گھر سے یعنی کہ سٹارٹ کرو، تو بالکل ان کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں سے سٹارٹ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ پاک و پاکیزہ ہوگا، معاشرے سے آگے سے قومیں جو ہیں وہ مرز وجود میں آتی ہیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہوگا، یعنی کہ ارد گرد کا سارا ماحول ہمارا جو ہے پاک و پاکیزہ ہوگا. تو ظاہر ہے یہ کام تو بہت نیکی کا کام ہے، اس پر کنٹرول کرنا چاہیے ہمیں. بالکل. بچپن سے بچوں کو اگر کانشیس کرا دیا جائے کہ نفس پہ کنٹرول کرنا، کہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت، تو بچہ اس کے ساتھ پھر گرو ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آسان ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بڑے ہو کے اس کو کانشیس کرایا جائے. ہمارے ساتھ مدثرہ بہن ہے. جی السلام علیکم مدثرہ. وعلیکم السلام. آپ کو اور باقی بہنوں کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے تو میں نے سوچا میں بھی شامل ہو جاؤں. تھینک یو. تو یہاں میں نے حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ. جی فرمائیے. کہ آپ نے فرمایا کہ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے. تو یہ اس قول سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کا، نفس کا اور دل کا یہ تینوں کنیکشن ہوتا ہے ان تینوں کے درمیان. تو ہمیں ضرورت ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ تینوں کا خیال رکھیں، اور اگر ہم ان تینوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری لائف اچھی گزرے گی. اور اس جیسے ہمیں اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے ہمیشہ، تو اس کا میں ایک حال یہ سوچتی ہوں کہ رات کو جب آپ بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے تو بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ کہ جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت اپنا احتساب کریں اور اپنے اعمال کو دیکھیں کہ پورے دن میں آپ نے کیا کیا اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے. اور جیسے ہی احساس ہو جائے کہ کچھ غلط کام ہم سے ہو گئے ہیں تو اسی وقت توبہ استغفار کر کے ہم سو جائیں اور اگلے دن ہم ایک نیا دن اور نئی زندگی مطلب اس طرح سے سٹارٹ کریں کہ ہم وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں جو ہم نے گزرے دن میں کی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب گزرے گی. اور بس یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے اہل بیت کی اطاعت کریں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. بالکل. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا مدثرہ بہن. رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاد میں سے بہترین جہاد وہ ہے کہ جب انسان صبح اٹھے اور وہ ارادہ کرے کہ میں آج کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. سبحان اللہ. تو اسی حوالے سے جس طرح انہوں نے کہا کہ رات کو سونے کے وقت اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں اور صبح اٹھ کے اس سوچ سے کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، ارادہ انسان کر لے کوئی ظلم نہیں کروں گا، بلکہ سب سے پہلے ظلم تو اپنے پہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم نفس کے اگر یہ ہم لوگ سوچیں تو پھر یہ برائیاں پھیلیں ہی کہاں. تو اسی لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں، ڈٹ جائیں ایک بات پر کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، پھر جا کے معاشرہ جا کے کمپلیٹ جو ہے وہ صحیح ہے فرض بہن. لیکن کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی ایک دم سے کٹ آف کر لیں کسی برائی سے. وہ ایک انسان کیونکہ اتنی دیر کا عادی ہوا ہوتا ہے وہ واپس کہیں نہ کہیں اس کو وہ چیز جب دیکھتا ہے تو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. پھر کہ اگر فرض کرے ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا یا غیبت کہیں نہ کہیں جب وہ موقع آتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو میں اس دفعہ بس کر لوں. اور یہاں کبھی کبھی کہنا آسان کرنا مشکل، بالکل، لیکن نہیں آپ کا ہے بالکل، آپ نے بھی صحیح کہا کہ واقعی ڈٹ تو جانا چاہیے، یہ ارادہ پختہ ارادہ تو کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے بھی یہی ہے نا کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم کچھ سوچیں کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو میں کیا کروں گا. اس سے بھی انسان کی کافی میں سمجھتی ہوں کہ اصلاح ہو سکتی ہے. لچک پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں چلیں ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے بعد ہم معافی مانگ لیں گے. نہیں معافی نہیں مانگی نا، اپنے لیے ایک سزا مقرر کریں کہ اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ میرے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے تو میں 2 روزے رکھوں یا 3 روزے، ایسا کام سیٹ کریں جو کہ میں یا میرے لیے اتنا صدقہ 10 پاؤنڈ کا صدقہ یا بڑی تعداد کا جو کہ مجھے
ہرٹ کرے کہ بڑا مشکل ہے میرے لیے وہ کام کرنا. پر چلو ایک دفعہ مسٹیک ہوگی, 2 دفعہ ہوگی, فوریور تو بندہ ایسے نہیں کر سکتا نا. اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام جو خدائی احکامات ہیں ان پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے. وہ ہم نے جس طرح ہمیں آرڈر ملا ہے, حکم ملا ہے خدا کی طرف سے, اس پر ہم نے عمل کرنا ہے ہر لحاظ سے. کوشش کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ سمجھ بوجھ کے بندہ مسٹیک نہ بنائے. بالکل. یہاں محترمہ فیض صاحبہ, آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر ہم کچھ دن کوئی پیریڈ مقرر کریں کہ میں ایک ہفتے ایٹ اے ٹائم ایک ہفتے پہ کانسنٹریٹ کرے, پھر اب میں دوسرا ہفتہ نہیں کروں گی, یا 40 دن کا پیریڈ کہ میں 40 دن یہ کام نہیں کروں گی؟ جی دیکھیے, کوئی بھی برائی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے سولوشنز پتہ ہونے چاہیے کہ ہم اس سے برائی کا سدباب کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ تو صحیح ہے کہ فطرت انسانی ہے کہ انسان جو ہے اس معاملے میں ذرا کمزور ہے اور غفلت میں بہت جلدی چلا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. سلوشن دیکھنا چاہیے. اب جیسے غیبت سے اپنے آپ کو روکنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پھر یا تو روکنے میں کامیاب بھی نہیں ہوتے, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہم ایزی سلوشن دیکھتے ہیں, ہم اس کو وقتی ایک کہتے ہیں نا کہ بیماری کا علاج جب ہوتا ہے تو اس کی روٹس کاز آف روٹ مطلب کہ اس کی جو کاز آف النس ہے اس کو پتہ کیا جاتا ہے نا, تاکہ بیماری جڑ سے نکل جائے. اگر ہم صرف اوپر سے مرہم لگاتے رہیں گے اور وہ زخم جو ہے وہ جب تک اس کی روٹس جب تک اس کی روٹس تک نہیں پہنچیں گے کہ ریزن کیا ہے اس زخم کے ہونے کا, اس وقت تک اس کا علاج پائیدار نہیں ہوگا, وقتی ریلیو ہو جائے گا. ہمیں اس کی روٹس تک پہنچنا ہے. اب غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اگر خود ہم جیسے کوشش کریں گے ہم غیبت نہیں کریں گے, مگر جیسے کہ ابھی بھائی نے بھی کہا کہ معاشرے میں بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ جہاں اپنے آپ کو بچانا اتنا آپ کے اندر اسٹرانگ آپ کے ول پاور نہیں ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. اب اس سچویشن میں اپنی پروٹیکشن اپنی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں سلوشن دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سچویشن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. غیبت کے حوالے سے ہے کہ بھئی انسان جہاں بیٹھتا ہے وہاں پہ. روکنا چاہوں گی, ہمارے ساتھ ماریہ بہن ہیں, ان کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آپ نے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے شروع کی ہے, تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی 1-2 رائے شامل کر لوں. جی جی پلیز بتائیے, فرمائیے. میں سوچتی ہوں کہ جیسا کہ یہاں کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں کا جو ماحول ہے وہ ڈفرینٹ ہے پاکستان سے. اس میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو ٹرین کرنے میں نا ہمارا سب سے بڑا وہ ہونا چاہیے, اور وہ بھی ایک بہت ینگ ایج میں. مطلب بچہ 5 کا ہو, آپ اس ٹائم پہ اسے ٹرین کرو گے. بچہ جب جوان ہو جائے گا تب آپ اسے دین کی طرف لاؤ گے, تو اس ٹائم پہ آپ کیوں لیٹ ہو جاتے ہو. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ اسے نماز کا پابند بناؤ گے تو تعمر وہ آپ کا پابند بنا دے گا, اور نماز کا بھی. بالکل. مگر بڑی ایج میں جا کے ہمیں یاد آ جاتا ہے ہاں جی ہمارے بچے تو اسلامی نہیں ہیں, ہمارے بچوں کو تو اسلام کا ہونا چاہیے. اس وقت ہم لیٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب تک مائیں خود گھروں میں نہیں کریں گی نا, وقت سے نماز نہیں پڑھیں گی, تب تک بچے بھی نہیں پڑھیں گے. بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کو خود ان چیزوں کا پابند ہونا ضروری ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہے اکثر کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے جو بچے ہیں اب یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں اپنی زبان. اس میں بھی کون قصوروار ہے؟ بچوں کا قصور نہیں ہے, قصور ماں کا ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ماں بھی شروع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ انگلش بولنا. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب ماں کو اجازت ہوتی ہے یہ دیکھیں گے تو آپ اپنی زبان بولتے ہی نہیں ہیں, ہم نہیں بولیں گے تو ہمارے بچے کہاں سے بولیں گے. اسی طرح ہم مذہب کو نہیں فالو کریں گے تو ہمارے بچے کہاں سے فالو کریں گے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے لحاظ سے ڈالنا ہے, نہ کہ بچوں نے اپنے لحاظ سے ہمیں ڈالنا ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ ماں جس طرح ہے نا, ماں تو جس طرح چلو ہے, بچے انہیں اپنے لحاظ سے ڈالتے ہیں. نہیں اس ملک میں ایسا ہے ویسا ہے. ہمیں خود اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہماری اپنی جو بنیاد ہے وہ ویک ہے بہت زیادہ. اور دوسری بات یہ ہے اس ملک میں آپ دیکھیں باپ زیادہ چلے جاتے ہیں کام پہ, ٹھیک ہے, مائیں بھی کچھ کاموں پہ جاتی ہیں کچھ گھر پہ رہتی ہیں, مگر جو اولاد ہوتی ہے نا خراب زیادہ ہوتی ہے ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے. کیونکہ جو ماں کا جو لاڈ پیار ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ماں سوچتی ہے جو میرا بیٹا کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے. اور قصور سب سے بڑا ماں کا ہوتا ہے اولاد کو خراب کرنے میں. بالکل. زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی اولاد خراب کر دیتی ہیں. باپ تو پورا دن گئے کام پہ, شام کو گھر لوٹے.
جو مائیں ہوتی ہیں مائیں ان کا پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دور جا کے انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کیا رانگ کیا تو ہم نے کیا صحیح کیا ہے. بالکل. جی میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. میرا بچہ جو بڑا بیٹا ہے وہ ابھی 11 کا ہے. اچھا. اسکول جاتا ہے, اسکول سے واپس آتا ہے تو اتنی قضا نمازیں ہوتی ہیں, گھر آ کے پڑھتا ہے ساری. ماشاءاللہ. اس طرح کا میں نے اسے ٹرین کیا ہوا ہے کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے پورے دن کی, چاہے تم باہر ہو گھر آ کے تمہیں ساری پڑھنی ہے ہر حال میں. اپنی زبان ہے تو وہ بالکل انہیں الاؤ نہیں ہے کہ وہ گھر میں انگلش بولے, بالکل بھی. مگر ان چیزوں کے لیے میں نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا نا. میں یہاں کی پڑھی لکھی ہوں مگر میں نے اپنے آپ کو کافی چینج کیا ہے تاکہ میرے بچے میرے مطابق ہوں. میں خود اب انگلش لگی رہوں گی تو میرے بچے کہاں سے بولیں گے اپنی زبان. اس لیے یہ کہ ہمیں پہلے خود اپنے آپ میں اصلاح ڈھونڈنی ہے. ہم لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے دیکھیں, بچے یہاں کے ماحول یہاں کا ڈر ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم خود جب تک گھر کے اندر پریکٹس نہیں کریں گے ہمارے بچے کبھی صحیح نہیں ہو سکتے ہیں. پریکٹیکل ایگزامپل سیٹ کریں گے جی پیرنٹس تو پھر جی ہمارے بچے کبھی نہیں صحیح ہو سکتے. اور دوسری بات ہے بچوں کا قصور نہیں ہوتا ہے. بچوں کو آپ جو تربیت دیں گے وہی ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ کے ہیں انہیں تو آپ جس طرح ڈالو گے وہ ڈل جائیں گے. بالکل بالکل. آپ گھر میں بیٹھے پورا دن فلمیں دیکھو گے تو بچے تو وہ فلمیں ہی دیکھیں گے. بڑے ہو کے آپ اسلامی چینل لگانا شروع کر دو کہ ہاں جی نہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے مدنی چینل کے بارے میں, یہ وہ بعد میں کیا بندے کو سمجھ آنی ہے, اس وقت ٹو لیٹ ہو جاتا ہے بندہ. یہی میں سب بہنوں کو کہوں گی کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ انہیں اس وقت انہیں آپ اپنے سانچے میں ڈالیں, آگے جا کے آپ لیٹ ہو جاؤ گے. اور دوسری بات ہے اپنی زبان آپ لوگ اختیار کریں تاکہ بچوں کو بھی اپنی زبان کا پتہ ہو. بالکل. اور بچوں کو عمرے وغیرہ پہ لے کے جائیں, اس طرح کی چیزیں کریں کہ بچوں کو کوئی سمجھ آئے. یہاں پہ ہر جگہ یہی رول ہے. میں جہاں کہیں اپنے بچے لے کے جاتی ہوں وہ کہتے ہیں آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے اتنی اچھی اردو بولتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے مجھے بولنی پڑتی ہے نا ہر وقت, مجھے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نہ زیادہ انگلش بولوں. بالکل. اور اس کو اپنے آپ کو پہلے خود چینج کرنا چاہیے تب بچے آگے چینج ہوں گے. بالکل. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ماریہ بہن, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہترین پوائنٹس اور بہت ہی انہوں نے خود بالکل انہوں نے کہا کہ جب تک ماں خود نہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو ماؤں کو خود پہلے ٹریننگ لینی ہے اور پھر آگے سے بچوں کو ٹرین کرنا ہے. اور بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیچ میں دور ایسا آیا تھا جب لوگ پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے ادھر جب موو ہوئے تھے تو اس وقت یہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں, اتنی اسلام کی آگاہی نہیں تھی, اور اب اتنی اویئرنیس ہے اور اتنی فیسلٹیز ہیں تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کریں اور پھر آگے سے جو خاص طور پہ بہت میں کہتی ہوں اتنی سہولتیں ہیں آج کل کے زمانے میں, اور لوگوں کو اور مدرس کو یہ اویل کرنی چاہیے تاکہ بچوں کی ٹریننگ جو ہے وہ بہترین طریقے سے. یہاں مذہب کے لحاظ سے زیادہ اویئرنیس ہے ہمارے بچوں کے لیے, بالکل. تو سیکھنا چاہیے. ہمارا اپنے یہ دیکھیں جیسے ہدایت چینل ہے اور ہمارے بہت سے اسلامک مطلب لائبریریز ہیں, فیسلٹیز ہیں, اپنے امام بارگاہ ہیں, اپنے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے سارا کچھ اس بارے میں. جی محترمہ فیض صاحبہ, ہم شاید گفتگو کر رہے تھے اس بات پہ کہ کیونکہ ہم جو ہے اپنی جو برائی ہے اس کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. بالکل. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اور ہمارے جو بھائی تھے اظہر بھائی, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کبھی کبھی آپ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہو کہ جہاں پہ آپ سے وہ غلطی ہو جاتی ہے, نہ کرتے ہوئے بھی وہ غلطی ہو جاتی ہے, تو اس سچویشن میں ہمیں کیسے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے؟ جی, اس کا کس طرح سے سدباب کریں, اس کا جو طریقہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے, انبیاء و مرسلین کے حالات زندگی میں آپ دیکھیں تو حضرت غالباً ابراہیم کے زمانے میں کچھ افراد حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو غیبت سے بچا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم جہاں بھی محفل میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ غیبتیں ہوتی ہیں, تو کس طریقے سے پروٹیکٹ کریں اور کس طریقے سے ہم موضوع بحث نہ ہوں. تو آپ نے فرمایا ہے کہ جس محفل میں بیٹھو اور جہاں پر اس طرح کی سچویشن ہو تو اس سچویشن میں جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہے تم اس کی تعریف شروع کر دو, کیونکہ انسان ہے نا وہ انوالو ہونا چاہتا ہے, اس کنورسیشن میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو بجائے نیگیٹو طریقے سے, بجائے برائی کی طریقے سے آپ اپنا شیئر اس میں ڈالیں, آپ اس میں اچھائی کا ایک پہلو پیش کریں, تو آپ دیکھیں خود بخود کتنا وہ افیکٹو ہوگا کہ خود بخود لوگوں کو, یعنی کہ آپ نے کسی کو وہ بھی نہیں کیا کہ بھی غیبت نہیں کرو, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یوں کہنا بھی لوگوں کو افینڈ کرتا ہے. جی ظاہر ہے اب آپ کس طریقے سے آپ اپنے جواب دیں نا,
تو آپ اس کی فوراً ہی تعریف شروع کر دیں جس کے بارے میں کوئی اگر غیبت کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ نیچرلی آپ جو ہے وہ جب اس طرح کا عمل کریں گے غیبت وہیں کی وہیں رک جائے گی, وہیں گفتگو کا رخ بدل جائے گا, اور بالکل ہی ظاہر ہے وہاں جہاں گناہ ہو رہا تھا وہاں ثواب شروع ہو جائے گا. اور دوسری چیز آپ یہ ریئلائز کریں کہ آج اس میں جو بیٹھ کے جو موضوع گفتگو جو شخص بنا ہوا ہے, میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گی تو میں بھی موضوع بنوں گی, اور میں نہیں چاہتی کہ میری اس طریقے سے لوگ میرے بارے میں مطلب کہ بیک بائٹنگ کریں اور میرے بارے میں یہ کریں. تو جب آپ اپنی ذات کو وہاں پر اس سچویشن میں دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو غیبت سے نفرت ہوگی, کیونکہ جو چیز ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں بری ہے تو نیچرلی اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ہیں جب اپنی اس محفل سے نکلیں تو درود پڑھتے ہوئے نکلیں. وہ درود کی برکت جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کے اوپر سایہ کر لے گی کہ کوئی بھی آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی گفتگو نہیں کرے گا. تو ہمیں سلوشن ڈھونڈنے چاہیے کہ روک تھام کس طرح. ہمیں یہ تو ہے غیبت نہیں کرو, غیبت نہیں کرو, اچھا بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہو نا اس کا. جیسے کہ فار ایگزامپل شوگر کا پیشنٹ ہے, شوگر مت کھاؤ, تو شوگر کا کوئی اس کا وہ ہوتا ہے کہ آلٹرنیٹیو ہے کہ بھی اچھا یہ والی شوگر ہارمفل نہیں ہے, تو جس سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو برائیاں معاشرے کی ہیں, اب اس سے ہم اپنی روک تھام کس طریقے سے اس کے سلوشنز ڈھونڈیں. بالکل, اس کا بہتر وے کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی بھائی. پوچھنا یہ تھا کہ ادھر جو بینیفٹس ملتے ہیں ہم لوگوں کو, وہ یہ بولتے ہیں کہ 16,000 سے اگر آپ کے پاس زیادہ ہو تو آپ ان کو لیٹ نو کرو. اگر ہم نہیں بتاتے اور بینیفٹس لیتے ہیں ادھر ہم, تو جائز ہے کہ نہیں ہے. ایک دوسرا, پہلے جو تھا وہ ٹیکس انٹرسٹ لینا الاؤڈ نہیں تھا پہلے ان یہودیوں کا, اب الاؤڈ ہے لینا. تو آپ یہ بتائیں گے ایسے نہیں کہ بعد میں یہ بھی آپ جائز کر دو, کس طرح سب کچھ آپ ایکسپلین کریں گے پھر یہ بینیفٹس کا اور سب چیزوں کا, کیونکہ آپ کے اگر حلال نہ کماؤ تو آپ جتنی بھی باتیں کر لو آپ سب بیکار ہیں. جی تھوڑا سا مجھے سوال کچھ اتنا کلیئر آواز نہیں تھی. بہت شکریہ بھائی آپ کا کال کرنے کا. آپ کو سوال شاید کچھ سمجھ میں آیا ہے, مگر میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہمارا پروگرام کیجیے سوال جو آتا ہے, اگر اس میں یہ اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے تو ہمارے علماء دین جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے سوال کو ہم پوری طرح سمجھے بھی نہیں ہیں. اس کے لیے پوری ڈیٹیل اور بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے. آدھی نالج جو ہے اس میں کبھی بھی جواب جو ہے صحیح اور موضوع نہیں ہوتا ہے. تو جو ہمارے آپ دیکھیں ہدایت ٹی وی پہ جو پروگرام آتے ہیں کویشچن آنسر کے کیجیے سوال, سنڈے کو اس میں 6 بجے 5 بجے اگر آپ سوال کریں گے تو آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا, بہتر جواب ملے گا. اس پروگرام کے بعد ایک پروگرام آ رہا ہے شرعی مسائل, تو آپ اس میں بھی اس یہ سوال جو ہے وہاں کر سکتے ہیں ان سے, مولانا صاحب سے, تو وہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس کا جواب دیں گے. بہرحال آپ کو شکریہ, آپ نے کوشش کی کہ ہمارے پروگرام میں یہ کال کی اور پروگرام میں شرکت کی. شکریہ آپ کا بہت بہت بھائی. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف کہتے ہیں کہ ایک اور چیز جو کہ ہمارے نفس کو پاک کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنی خود پسندی. بے شک, کیونکہ انسان ہر وقت جو ہوتی ہے اس کی جو سوچ ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. اپنے مال و دولت کو, اپنے اہل و عیال کو, ان کو پریفرنس دینا, ہر چیز پہ خود کو پریفرنس دینا, صرف اپنے بارے میں سوچنا اور اپنی بہتری کے بارے میں سوچتے رہنا. بالکل سیلفشنس, خود غرضی جو ہے وہ انسان کے اندر ظاہر ہے وہ آپ کے اندر وہ قوت ارادی کو کمزور کرتی ہے کہ جو کہ آپ جو اس پاور کو کہ جس سے آپ اپنے نفس پر اور شیطانی فورسز کے اگینسٹ آپ اپنے قدرت کو, اپنی ول پاور کو استعمال کرتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کو مجروح کرتی ہے. تو اس کے لیے نیچرلی جو ہے وہ آپ کے اندر حب ذات اگر ہے تو حب ذات آپ سے ہر اس چیز کو بہتر بنا کے پیش کرے گی کہ جس کے اندر برائی ہوتی ہے, کیونکہ آپ جو ہے وہ بجائے اس ذات رب العزت سے محبت کرنے کے آپ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں.
تو نیچرلی پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں جو کہ آپ کی ذات کو کے لیے ہارمفل ہیں، وہ کیا کیا چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے آپ کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. حب ذات جو ہے آپ کے اندر حسد پیدا کر دیتی ہے. آپ کے اندر جو ہے وہ خود پسندی آپ کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر رائٹ رانگ کی تمیز بھول جاتے ہیں. پھر آپ کے لیے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے نقصان دہ. ہم حب ذات میں ان چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ہارمفل ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ جو ہے یہ بہت ہی بڑی برائی ہے انسان کے اندر. اگر اس کے اندر خود پسندی اور عجب پیدا ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ریئلائز ہی نہیں کر پاتا ہے کہ وہ کبھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے. اور جہاں انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگے، پرفیکٹ سمجھنے لگے، تو پھر وہ کسی بھی برائی کو وہ برائی سمجھتے ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری خوبی ہے. بالکل. اسی حوالے سے کہتے ہیں نا کہ اور کہ شکم پرستی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی بری چیز ہے. کہ جیسے کہ انسان کا جب خواہشات کا پیدا ہونا کہ میں ہر روز لذیذ قسم کے کھانے کھاؤں، اور حرام خوری انسان کو بہت ہی، اور حرام خوری کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ اس کے اوپر قرآن کی آیات بھی ملتی ہیں ہم کو، اور احادیث رسول بھی ملتی ہیں کہ اپنے شکم کو حرام غذا سے پر مت کرو. کیونکہ جب انسان حرام غذا سے اپنے شکم کو پر کرتا ہے تو اس کے اندر قوت مدافعت جو ہے، جو برائی سے روکتی ہیں جو چیزیں، وہ طاقت اور قدرت اس میں سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ ہر برائی کو خوبی سمجھ کے اپنانے لگتا ہے. یعنی حرام غذا کا اس حد تک اثر ہوتا ہے کہ اگر جس شکم میں حرام غذا ہو، اس انسان کی عبادات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ عبادتوں کی روح اور اس کی جو عبادتوں کی جو فضیلتیں ہیں، عبادتوں کی جو برکتیں ہیں، وہ اس کو نصیب نہیں ہوتی ہیں. وہ صرف ایک ایکسرسائز کی صورت میں کہ وہ اپنے اطمینان وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز صاحب نماز ہوں، جبکہ احادیث رسول میں ہم کو ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کہ جس کا شکم حرام غذا سے پر ہوتا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی صدا نہیں پہنچتی ہے. یعنی اس کی دعائیں اپنے رب تک نہیں جاتی ہیں. اور ایک مرتبہ ایک شخص خدا کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف تھا اور حاجت بیان کر رہا تھا اپنی، اور گڑ گڑا کر دعائیں طلب کر رہا تھا خدا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو حضرت موسیٰ کا ادھر سے گزر ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ میں قدرت ہوتی، جس طریقے سے یہ عبادت کر رہا ہے، جس طریقے سے یہ گڑ گڑا کر رو کے حاجت اپنی طلب کر رہا ہے، اگر کہ میرے اندر یہ قدرت ہوتی تو میں اس کی حاجت کو فوراً قبول کر لیتا. تو ندا آئی، اے موسیٰ، اگر یہ روتے روتے اس کی بینائی زائل ہو جائے اور سجدے میں اس کی جو گردن ہے وہ بالکل ہی اس کے جسم سے جدا ہو جائے، یعنی کہ اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے، تو بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے رب العزت، تو رحمان اور رحیم ہے، کیا وجہ، اس نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کی دعا قابل قبول نہیں ہے؟ تو ندا آئی، اس کا شکم حرام غذا سے پر ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کی زبان میں وہ طہارت و پاکیزگی نہیں ہے کہ جو فریاد اس کی عرش تک پہنچا سکے. یہاں حضرت امام علی کا قول بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو قبرستان مت بناؤ. وہ تو زیادہ کھانے کے بارے میں، یعنی کہ گوشت وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں، جی حیوانوں کا قبرستان نہیں بناؤ. یعنی کہ ظاہر وہ دوسرے حوالے سے ہے، مگر یہ کہ حرام غذا کے جو اثرات ہیں
وہ انسان کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے، اور یقین کیجیے کہ فی زمانہ یہی وجہ ہے۔ اور خداوند کریم نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر غالباً اگر صحیح مجھے یاد ہے 62 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول تم دیکھو ان میں سے بتیرے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ حرام چیزوں کی طرف اس طریقے سے دوڑتے ہیں، حرام خوری کی طرف اور برائی کی طرف اس طریقے سے دوڑتے ہیں، اور ان کے زمانے کے اولیاء اور عالم جو ہیں وہ ان کو ان چیزوں کی طرف اس سے مطلب کہ روکتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو درگزر کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ برائی میں اس طریقے سے اور ان کو شے ملتی ہے، کیونکہ ان کو روکا نہیں جاتا، ان کو درگزر نہیں کیا جاتا۔ اور اسی آیت کے حوالے سے حضرت شعیب کے بارے میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت شعیب پہ وحی کی کہ شعیب تمہاری قوم 1,00,000 قوم میں 40,000 نیکوکار ہیں، اور 40,000 بدکار ہیں، بدی کرنے والے ہیں، اور 60,000 جو ہیں وہ نیکی کرنے والے ہیں، مگر ہم تمہاری قوم پر عذاب نازل کر رہے ہیں۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ پروردگار یہ جو نیکوکار ہے، بھئی بدوں پہ تو عذاب ہے ٹھیک ہے، مگر نیکوکار پہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو فرمایا اس لیے عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو برائی سے روکا نہیں، یعنی ان کے اس عمل پر غصہ نہیں کیا، بلکہ ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا رہے، یا ان کو اگنور کیا کہ وہ کام کو اگنور کیا، اور ان کو مطلب کہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا عذاب جو ہے وہ بدی جو کرنے والے 40,000 ہیں، نیکی کرنے والے 60,000 ہیں، مگر عذاب پوری قوم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ برائی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے، برائی کو لوگوں کے اندر بیداری نہیں پیدا کریں گے، تو کل اسی برائی میں آپ بھی انوالو ہو جائیں گے، بے شک، پھر وہ نیکی آپ کی جو ہے وہ زائل ہو جائے گی، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا برائی کو جب تک برائی نہیں سمجھا جائے گا، ہم اپنے آپ کو برائی سے کیسے روک سکیں گے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ اچھے دوست کا انتخاب کرو، بری دوستوں میں، برے محفلوں میں، بری صحبتوں میں مت بیٹھو، کیونکہ جب آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہو تو وہ ان کا اثر، ان کی صفات، ان کا کردار جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسی جگہیں جہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غیبت میں ملوث ہوتے ہیں یا کچھ، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ بیٹھنے سے بچائیں، اپنے وہاں اجتناب کریں ایسی محفلوں میں جانے سے۔ یہاں اگر جانا بھی ہے تو ہم وہاں پہ جلدی وہاں سے اٹھ جائیں، تاکہ ہمیں ان لوگوں میں بیٹھنا نہ پڑے یا ان کی گفتگو نہ سننا پڑے، اور ہم بھی اس میں شریک و کار نہ ہو جائیں۔ دیکھیں نا، ہو جاتا ہے نا کہ اب ہم اکثر جو غیبت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کر رہے تھوڑی تھے، وہ لوگ آپس میں کر رہی تھیں۔ ہم اگر ہمارے کان میں بات پڑ گئی ہے تو بینگ اے مسلم اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ روز محشر جہاں ان کو غیبت کرنے پہ عذاب ملے گا، وہاں ہم بھی کھڑے ہوں گے، برابر کے شریک ہیں ہم بھی اس کے برابر کے شریک ہیں۔ اگر ہم نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے کہ یہ غیبت آپ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو اسی لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ ان کو دو ٹوک آپ کی فرینڈز ہیں اور وہ نہیں آپ ان کو روک سکتے، تو آپ اس شخص کی تعریف شروع کر دیں، اور یہاں پہ اس ایسی محفل سے جلدی اٹھ جائیں، جلدی سے اپنے آپ کو اٹھا دیں۔ مگر دیکھیں نا، یہ بھی سولوشن صحیح نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفل، یعنی کہ پھر آپ نے پھر اپنی ذات کے بارے میں سوچا، آپ نے ایک دوسرے مومن کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو ہم جو ہیں اس کو بھی چاہیں گے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ ایسی محفلوں میں زیادہ صحبت میں نہ بیٹھے، مگر اگر دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ غیبت ہو رہی ہے تو ضرور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، امر بالمعروف کریں۔
تو یہ جہاد لسانی میں بھی آ جاتا ہے نا کہ آپ جہاد نفس میں یہ بھی اس میں بھی آتا ہے، تو جو جہاد لسانی میں بھی آتا ہے کہ آپ آواز ضرور حق کے لیے ضرور آواز بلند کریں، بے شک آپ کی فرینڈ ہو، آپ ایک دفعہ ضرور کوشش کریں، آگے ان کی مرضی مانے نہ مانے۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے فرد میں دیا ہے کہ جہاد باللسان جسے کہتے ہیں کہ زبان سے جہاد۔ انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، دوسروں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا وہ انسان بچ سکے بچے۔ اس کا ایک اور سلوشن یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ کوشش ہو ذکر خدا میں اپنی زبان کو محف رکھا جائے، اور تاکہ جب آپ کا ذکر ہوتا رہے گا تو آپ اپنی آپ اللہ کے نزدیک رہیں گے، تو پھر جب آپ گناہ کرنے لگیں گے یا ایسا کوئی موقع بھی آئے گا تو آپ احساس ہوگا اور آپ بچ سکیں گے اس وقت۔ بالکل بالکل، کیونکہ جہاد کا ہے کیا؟ جہاد ہے کہ آپ ڈیفنس کرتے ہیں نا، دفاع کرتے ہیں، دشمن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ڈیفنس کے لیے جو چیزیں ہیں ان کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ یاد الہی ہے جو کہ آپ کو جہاد میں ڈیفنس کے طور پہ آپ کے کام آتی ہے، تعلیمات انبیاء مرسلین ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ سب ڈھال ہے، یہ سب دفاعی ہمارے اقدامات ہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو جہاد نفس جب کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے کردار اہل بیت کو شیلڈ بنا کر اپنے آپ کو اس برائی سے، اس نفس کے حملے سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں، اور ان کی تعلیمات، ان کا کردار ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو امام علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کس طریقے سے انہوں نے جہاد کی بہترین جہاد بالنفس ایک ہی موقع پر جو ہے وہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر دونوں کی اگزامپل پیش کی ہے۔ جنگ خندق کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں مولا علی نے جہاد اکبر بھی کیا ہے اور جہاد اصغر بھی کیا ہے۔ جہاد اصغر اس صورت میں کیا کہ عمر ابن عبد ود کے سینے پر آپ سوار ہوئے اور اس کا سر آنے واحد میں آپ نے قلم کر دیا، کیونکہ وہ دشمن اسلام تھا، دشمن خدا تھا، تو یہ آپ نے جہاد اصغر کیا ہے۔ اور آپ نے جہاد اکبر کی صورت میں کیا ہے کہ جب آپ اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے نا، آپ کی شان میں گستاخی کی، تو آپ نے کس طریقے سے اس وقت آپ کا نفس کیا کہہ رہا تھا کہ یہ تم اس پہ قابو پا چکے ہو، آنے واحد میں اس کا سر تن سے جدا کر دو، مگر آپ اس وقت آپ نے اپنے نفس سے جہاد کر کے جہاد اکبر کی مثال پیش کی، آپ فوراً اس دشمن کے سینے سے اڑ گئے، بالکل، اور آپ نے اپنے نفس سے جہاد شروع کیا، اور اس نفس سے آپ نے جہاد کیا، اور وہ نفس جو آپ کو آپ پر حاوی ہونے کی کوشش میں تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ گستاخی کی ہے، آپ نے اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا، اور اس کے بعد جب آپ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا پھر آپ نے اس کا سر تن سے جدا کیا ہے۔ کیونکہ جیسے کہ جہاد اکبر ہو یا جہاد اصغر ہو، ابتدا کے پروگرام میں جیسے آپ نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں ہمیں جہاد کرنا ہے، نفس کے ساتھ بھی، اور جہاد جو میدان میں ہوتا ہے اس کی میں فی سبیل اللہ ہماری انٹینشن اور نیت ہونی چاہیے۔ تو چونکہ فی سبیل اللہ مولا نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر بھی کیا، تو خداوند عالم نے ان کو کس طریقے سے ریوارڈ دیا ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ انہوں نے جہاد اکبر اس صورت میں ادا کیا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا اس وقت نفس پر قابو پانا ثقلین کی تمام عمر کی عبادتوں سے افضل ہے۔ آپ دیکھیے اب جہاد اکبر کی کتنی فضیلت ہے۔ بے شک امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کسی برے کام یا کلام کو اپنے نفس کو بجا لانے کا حکم مت دو، چاہے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو گناہ کا سوچنا اور فکر کرنا کہتے ہیں کہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ بالکل، میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ ظاہر ہے کہ اپنی ہم فکر کو بھی پاک کریں۔ دیکھیں نا، جب انسان ارادے ہی میں اتنا کانشیس ہوگا، اپنی فکر ہی میں اتنا زیادہ طہارت اور اس کے بارے میں وہ مطلب متوجہ اپنے آپ کو رکھے گا اور غفلت سے اپنے آپ کو بیدار رکھے گا، کہ ارادہ جب نہیں کرے گا تو عمل تو ہو ہی نہیں سکتا نا، پہلے ارادہ ہے پھر عمل ہے۔ آپ کوئی اس کی مثال دے سکیں گے کہ کیسے ہم گناہ کے بارے میں نہ سوچیں اور
دیکھیے اس طریقے سے کہ جب ہمارے دل میں ہمیشہ یاد الہی رہے گی اور خدا کی یاد ہمارے دل و دماغ پر حاوی رہے گی تو ہماری فکر خود بخود طیب و طاہر ہو جائے گی، خود بخود تزکیہ نفس ہو جائے گا. جیسے سورہ جمعہ میں خداوند عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کر رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو وہ کیا ہے کہ آیات الہی اور یاد الہی جو ہے اور علم کتاب، تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات اہل بیت، ائمہ طاہرین کی تعلیمات جو ہے وہ ہر وقت جب ہم اپنے سوچوں میں اپنی فکر میں ان کو فوکس کریں گے تو خود بخود ہمارے ارادوں میں طہارت پیدا ہو جائے گی، ہمارے ارادوں میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی. اور جب ہماری فکر پازیٹیو ہو جائے گی، ہماری فکر میں یہ آ جائے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے پروٹیکٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ خود بخود ہمارا عمل بھی پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا. اس کے لیے یاد الہی میں ہر وقت کبھی بھی یاد الہی سے اپنے آپ کو غافل نہ کرے، اور تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ائمہ طاہرین کی تعلیمات کو، محمد و آل محمد کی تعلیمات سے اپنے آپ کو غافل نہ کرے. ان کو ہمیشہ ایز اے رول ماڈل ان کے کردار کو دیکھیں اور اپنے کردار کو دیکھیں، موازنہ کرتے رہیں کہ ہم کتنا زیادہ ان کے نقش قدم پہ، ان کا اتباع میں کتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حرام کام کسی کو دیکھیں، کوئی حرام کام ہے تو اس کے بارے میں نہ سوچیں کہ وہ کیسے کرتا ہے یا کیسا کیا اس کا، کیونکہ وہ جب سوچتا رہے گا تو سب کانشیس مائنڈ میں برائی بیٹھ جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ اس سچویشن میں آئے تو وہ بھی وہ کام نہ انجام دے دے. بالکل بالکل بجا فرمایا. حرام کام سے تو بچنا چاہیے انسان کو ہمیشہ. اگر وہ آپ کا کوئی دوست ہے، فرینڈ ہے، ویسے بھی ہم اپنی محفلوں میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ ویسے جو بات ہم کرتے ہیں کہ دوست وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے جو آپ کی برائی کو جو ہے وہ بتائے کہ یہ آپ کے اندر برائی ہے، ورنہ واہ واہ کرنے سے تو وہ آپ کو اور وہ خراب کرتا ہے، اس سے تو آپ کے اندر وہ جو آپ کی برائی ہے وہ دور نہیں ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ دوستی میں بھی انسان یہ سوچے کہ اس کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں یا جو برائیاں ہیں اس کے اندر، ان کو دور کرے اپنی کوشش سے. اگر دوست نہیں مانتا تو چھوڑ دے اس کو اپنے راستے پر، خود اپنا راستہ اختیار کرے. لیکن یہ ہے کہ آرام کاموں کی طرف توجہ نہ دے اور اس سے بچے ہمیشہ، اور بچنے کی تلقین کرتا رہے. بالکل معصومین کا بھی کال ہے کہ جو بہترین دوست کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ برا اور فاسق دوست جو ہوتے ہیں وہ آگ کی طرح ہیں، جو بھی اس کے نزدیک جائے گا وہ اسی طرح جل جائے گا. تو اس لیے دوستوں کی تو ہر وقت میرا خیال ہے ہر مذہب میں اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ اچھی کمپنی مطلب مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، تو اچھی کمپنی کا انتخاب کیا جائے، صحبت کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ اسی سے انسان کی پہچان بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جس صحبت میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو بس اسی حوالے سے کوئی آخری پیغام آپ اگر محترمہ فیض صاحبہ دینا چاہیں جہاد بن نفس کے حوالے سے، کیونکہ آج ہم نے ماشاءاللہ کافی لمبی گفتگو کی اور ہم نے اس کے سد باب بھی دیکھے کہ اس پہ بھی کہ کیا سد باب ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی جو ہے اس کو برائیوں سے روک کے اور نیکی کی طرف راغب کریں. تو آپ کیا آخری پیغام دیں گی کہ ایک چھوٹا سمرائز کر کے اسی جی بس میں یہی عرض کروں گی کہ ہمیں جہاد بن نفس کی طرف متوجہ اس صورت میں ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور جو مشکل چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے انسان جو ہے وہ زیادہ ایفرٹ اور کوشش کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار اس جہاد پر ہے. ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام زندگی کا محاصل جو ہے وہ اس جہاد کے اوپر ہے کہ اگر ہم اس جہاد میں کامیاب ہو گئے تو دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. جس طرح آپ نے شروع میں اور کہا سورہ مومنون میں بھی خداوند عالم شافع قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیابی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لیا، یعنی نفس پر جنہوں نے کنٹرول کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی،
تو وہ کس صورت میں ہوتا ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو، اب دیکھیں ذکر الہی کیا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھنا، ذکر کے معنی کیا ہے، یاد ہے، خدا کو ہمیشہ یاد رکھو. تمہاری فکر میں، تم گھر میں کسی بھی کام میں مصروف ہو، کنورسیشن فون پہ کر رہے ہو، کچھ بھی کام کر رہے ہو، یاد الہی رہے. تو جب یاد الہی ذہن میں رہے گا تو خود بخود ہمیں بریک لگتی جائے گی، ہمارے لفظوں میں بریک لگ جائے گی، ہماری گفتگو میں، ہمارے عمل میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہر چیز میں بریک لگ جائے گی. اور ہم جب سوچیں گے، گفتگو کریں گے، تو ہم پہلے اس بات پہ نوٹس کریں گے کہ اس گفتگو میں ہم اپنے نفس سے جہاد کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بے شک. تو محتاط خود بخود ہماری زندگی ہو جائے گی. فرد بہن، اسی حوالے سے آپ سے بھی ایک کوئک آخری کومنٹ لینا چاہوں گی. جی نبیلہ بہن، بس میں تو آخر میں یہی کہوں گی کہ نفس از بیسیکلی دا سول which drives the body to do the things it does, good and bad, etc. Without the nafs, the body is basically a shell. بس یہی ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرو اور بری چیزوں سے بچو، اپنی نفسیاتی اور جسمانی جتنی بھی خواہشات ہیں ان پر قابو ڈالو، اور اپنے اندر جھانکو. پہلے اپنے آپ کو درست کرو، پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور اپنی فیملی کو. بہت شکریہ آپ کا ہمارے آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کا. محترمہ فیض صاحبہ، جزاکم اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایز یوزول آپ کی بہترین گفتگو آج آپ نے بیان فرمائی. اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو سنی، اور میں بھی بس اتنا ہی آخر میں کہوں گی کہ آج ہم نے جہاد اکبر، جہاد بن نفس کے اوپر روشنی ڈالی، اور ہم نے نفس کو کمال تک پہنچانے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کا ذکر کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم کیسے ان کو پہچان کر ان پر کیسے عبور حاصل کریں. اور کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے نفس کو کمال تک پہنچانے میں ہوتی ہے وہ ہے دنیا طلبی. تو بس اگر ہم کانشیس رہیں گے تو ہم ضرور اس پر عبور حاصل کر لیں گے. جیسے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ مال و متاع اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی زینت ہے، نیک اعمال جو ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، اور وہی پروردگار کے نزدیک سب سے بہتر ہیں. تو بس اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اینڈ پہ یہ کہ feedback@hidayat.tv پہ ہم آپ کے جو کامنٹس ہیں ان کے منتظر رہیں گے. کوئی بھی آپ کے ویوز سجیشنز ہوں تو پلیز ہمیں ضرور ان ٹچ رہیں. وہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ ہمیں تمام آپ کے جو ای میلز ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں. لاسٹ ویک بھی ہماری ایک بہن نے، جو ہمارا جہاد کے حوالے سے پروگرام تھا، بڑی اچھی ای میلز ہمیں ملیں، اور ایک بہن نے بہت اچھے کامنٹس لکھے تھے، اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو بھی آپ نے ہمیں ای میلز بھیجیں اس کے اوپر. لیکن ہم آپ کے ہر ویک ہم آپ کے ای میلز کے منتظر رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کے ضرور فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین بس آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ 2 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.